بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ سچے دین سے ہٹ گئے تھے۔ وہ اللہ کے بجائے پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، مگر اب اس میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ عرب والے بہت سے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت بھی الگ تھا۔ یہ قبیلے معمولی باتوں پر جھگڑتے تو مار دھاڑ تک بات جا پہنچی، اور پھر یہ لڑائی برسوں تک چلتی۔ جھوٹ، دغا، فریب اور مار عام تھی۔ طاقت والے کمزوروں پر ظلم کرتے اور کمزور بیچارے دل محصور کر رہ جاتے۔ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب باتیں دیکھتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی، اور آپ سوچتے کہ اپنی قوم کی ان برائیوں کو کیسے مٹایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے مکہ کے لوگوں کی عادتیں پسند نہ تھیں۔ آپ ان سے دور دور رہتے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ رات کو اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مہینوں تک گھر نہ جاتے۔ بی بی خدیجہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا آتی، یہاں تک کہ غار حرا کے اندھیرے میں آپ کو روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ سوتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ثابت ہوتے۔ اب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن آپ غار میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی کہا، اقرأ پڑھ۔ آپ نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ آنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب زور سے کھینچا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پہلا جواب پھر دہرا دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس پر اس شخص نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس اجنبی نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھ کر سنایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ آپ گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تھوڑی دیر بعد جب دل کو ذرا سکون ہوا تو آپ نے اپنی پاک بیوی سے سارا قصہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، جس اللہ نے آپ کے سپرد یہ کام کیا ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں اور مسافروں کی خاطر متوجہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں، انسانوں سے محبت اور ان کی خدمت آپ کی عادت ہے۔ آپ کا اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت برے تھے، دکھائی بھی کم دیتا تھا، مگر یہودی اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں کے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ سارا واقعہ سنایا
جو غار ہرا میں پیش آیا تھا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل چلا اٹھے، اللہ کی قسم، آپ کے پاس آنے والا وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تو پہلے ہی جانتی تھیں کہ ان کا پیارا خاوند عام انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار ہرا کا قصہ اور ورقہ بن نوفل سے اس کی تصدیق سنی تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے وہی ایمان لائیں۔ اس طرح اللہ نے انہیں سب مسلمانوں پر بزرگی عطا فرمائی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم زید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے بہت گہرے دوست تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر ان کی کوششوں سے آہستہ آہستہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ غار ہرا کے واقعے کے بعد 6 مہینے تک جبرائیل علیہ السلام نہ آئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان سے رہے۔ آخر ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور احسان اس توقع پر نہ کیجیے اور زیادہ ملے گا، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری لائے تھے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اب یہ حکم لائے کہ اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، صفائی اور پاکیزگی کی نصیحت کیجیے اور لوگوں کو گندگی سے دور ہٹائیے۔ 3 سال تک آپ خاص لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کی عبادت بھی کسی غار میں جا کر کرتے۔ اس عرصے میں آپ کے ماننے والوں کی گنتی 40 تک پہنچ گئی۔ 4تھے سال حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، آپ سے جو کہا گیا ہے کھل کر بیان کیجیے۔ پھر حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور قبیلوں کو نام لے لے کر پکارنے لگے۔ اس زمانے میں کسی واقعے یا بڑی خبر کے سنانے کے لیے لوگوں کو اسی طرح جمع کیا جاتا تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، آج تک آپ نے سچ ہی بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر تم اللہ کو نہ مانو گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے برا سا منہ بنا لیا۔ آپ کے چچا ابو لہب نے چلا کر کہا، تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ دوسرے لوگ بھی برا بھلا کہنے لگے اور پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑے دن بعد آپ نے قریش کے سرداروں کی دعوت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں وہ چیز لایا ہوں جس میں تمہارے دین اور دنیا دونوں کی بہتری ہے، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ سب چپ اور حیران تھے۔ اچانک
حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، عمر میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں ہر وقت آپ کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی سب نے قہقہے لگائے، مذاق اڑایا اور آوازیں کسیں کہ نبی دیکھو اور اس کا حمایتی دیکھو، یہ دونوں مل کر دنیا کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ یہ بات ہنسی میں ٹال دی گئی، لیکن آپ بددل نہیں ہوئے بلکہ اپنی کوششیں زیادہ کر دیں۔ اب آپ بازار میں کھڑے ہو جاتے، آنے جانے والوں کو اللہ کا حکم سناتے، بت پوجنے سے منع کرتے، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتے۔ ایک دن قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، جن خداؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں انہیں نکما اور نکارا بتاتا ہے، اسے منع کرو، اگر تمہاری بات نہ مانے تو تم اس کی مدد کرنا چھوڑ دو، ہم خود ہی اسے ٹھیک کریں گے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر ٹالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان سے قریش کے آنے کا ذکر کیا اور کہا، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہربان چچا کو پریشان پایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں سچ بات کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دیں، وہ اس کام کو پورا کرے گا یا میری جان اس کی راہ میں کام آئے گی، مجھے اس کے سوا کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ابو طالب نے بھتیجے کے یہ الفاظ سنے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اپنے ارادے کا پکا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ وہ بولے، تم جو چاہو سو کرو، میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔